جس کا یہ اعلان تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور اپنی عبادت کرواتا، اپنے سامنے لوگوں کو جھکنے پر مجبور کرتا۔ اس کا زمانہ ایک طویل عرصے تک چلا، اس کی طاقت پر کوئی سامنے آنے کو تیار نہیں ہوتا، یہاں تک کہ صرف اس نے ایک رات خواب میں یہ دیکھ لیا تھا کہ آسمان سے ایک تارا ٹوٹا اور اس کے محل پر گرا جس سے آگ لگ گئی۔ دوسرے دن اس نے سارے نجومیوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، تو کئی نجومیوں نے بالاتفاق یہ تعبیر بتائی کہ عنقریب بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ تعبیر سننے کے بعد اس ظالم منحوس شخص نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد جو بھی بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہوگا اس کا قتل ہو جائے گا۔ ناحق قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا اور لڑکوں کو مار دیا جاتا تھا۔ 1 سال کے اندر فرعون نے 12,000 بچوں کا قتل کیا، اس خوف سے کہ کوئی بچہ ایسا نہ پیدا ہو جائے جو میری سلطنت کو ہلا دے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، رب تعالیٰ فرماتا ہے ظالموں کے کاموں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لوگ جو ہے دھوکے کے پلاننگ بناتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بھاری ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ 12,000 بچوں کا قتل صرف اس ڈر سے کیا گیا کوئی بچہ ایسا نہ آ جائے جو میری سلطنت کو ہلا دے۔ دوسرے سال اور زیادہ کر دیا گیا، یہ بچوں کا قتل ہوتا رہا، قتل ہوتا رہا۔ ظلم کی ایک بڑی داستان اس نے لکھ دی، لیکن کیا وہ اپنی سلطنت بچا سکا؟ قادر مطلق کے فیصلوں پر قربان جائیں۔ جس بچے سے اسے خوف تھا کہ وہ میری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا، وہ کوئی اور نہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد بھی اس شان سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو حکم دیا کہ تم اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر کے دریا میں بہا دو۔ بھلا ایک ماں پیدا ہوتے ہی اپنے بچے کو سمندر کی لہروں میں بہا دے گی؟ لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا، موسیٰ کی ماں کو۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر کے دریا میں بہا دیا، اور وہ صندوق سیدھے فرعون کے باغیچے پر جا کر لگا۔ فرعون کی اولاد نہیں تھی، اس کی بیوی آئی، دیکھا خوبصورت بچہ ہے، اٹھا لیا، بیٹا بنا لیا۔ قرآن پاک میں موجود ہے سب۔ بیوی لے کر کے آئی فرعون کی اور کہا کہ ہم اس کو بیٹا کیوں نہ بنا لیں؟ فرعون نے کہا کہیں یہ بچہ تو نہیں ہے جو میری سلطنت کو ہلاک کر دے گا۔ فرعون کی بیوی نے کہا نہیں، یہ تو سمندر کی لہروں میں بہہ کر آیا ہے، وہ بچہ تو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہو رہی ہے، لیکن کس انداز سے؟ جب فرعون نے یہ اعلان کیا کہ بادشاہ نے اپنا ایک بیٹا بنا لیا ہے اور شاہی انداز میں اس کی تربیت ہوگی، اسے دودھ پلانے کے لیے دایائیں آئیں۔ کمال ہے، 100 سے زیادہ دایاں آئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ ان کی بہن وہاں موجود تھی، یہ سب معاملہ دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا فرعون کی بیوی سے کہ میں ایک دایا جانتی ہوں جو سب بچے اس کا دودھ پی لیتے ہیں، کہا بلا لاؤ۔ وہ دوڑ کر گئی، اپنی ماں کو لے آئی۔ موسیٰ علیہ السلام 1 دن کے بچے ہیں، 1 دن کے، اور ان کی ماں واپس فرعون کے محل میں آئی۔ جب انہوں نے دودھ پلایا تو موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگ گئے۔ فرعون نے بہت عالی تنخواہ کے ساتھ، بڑے معاوضے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اپنے گھر میں رکھا، شاہی دایا بن کر۔ یہ نظام قدرت ہے میرے مومنو، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ جب وہ کسی طاقت کے نشے کو چور چور کرنا چاہتا ہے تو اسی کے گھر میں اپنے کمال کی چیزیں پرورش بھی دیتا ہے۔